السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہو کیا رہا ہے۔ میں ہوں فیصل عباسی، میرے ساتھ موجود ہیں عارف نظامی صاحب۔ بہت شکریہ نظامی صاحب آپ کا، اس کے ساتھ ہی ساتھ پروگرام میں ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی سینئر رہنما نفیسہ شاہ صاحبہ نے۔ بہت شکریہ نفیسہ صاحبہ آپ کا، آپ سے بھی گفتگو کریں گے۔ نظامی صاحب، پچھلے کچھ ہفتوں سے ہم اپنے پروگرام میں اس بات پہ بارہا ذکر کر رہے ہیں کہ جو قانون سازی ہے پاکستان میں، اور بالخصوص پچھلے 8-9 مہینوں میں نہ ہونے کے برابر ہے۔ پچھلے 2 روز سے ہم دیکھ رہے ہیں ایک مرتبہ پھر پاکستان کے ایوان میں، ایوان زیریں جس کو بولتے ہیں قومی اسمبلی، قانون سازی کے بجائے ذاتیات کی لڑائی ہے، ہلا گلا چل رہا ہے، مچھلی منڈی کا منظر ہے۔ یہ سبق کیوں نہیں سیکھ رہے پاکستان کے قانون ساز؟ یہ دیکھیں، یہ تو ایک ایسا وشیس سرکل ہے کہ جس میں سب سے زیادہ اسٹیک ہونا چاہیے حکمران جماعت کا۔ وہ کنٹینر سے نیچے نہیں اترتے، اور پھر اگر پرائم منسٹر صاحب خود آئے ہیں ایوان میں، وہ آتے ہی نہیں ہیں۔ بقول بلاول نے انہوں کا ہے وہ گوسٹ ملازم ہے، تنخواہ اور مراد تو پوری لے رہے ہیں لیکن وہ تشریف نہیں لاتے۔ اسی طرح آپ نے دیکھا کہ جو قائد حزب اختلاف ہیں شہباز شریف صاحب، قائد کون سے؟ حزب اختلاف۔ اچھا، حزب اختلاف۔ وہ کئی ہفتوں سے ٹھیک لندن کی سیر کر رہے ہیں، کبھی وہ مارکس اینڈ سپنسر کے ارد منڈلا رہے ہوتے ہیں ہیٹ پہن کے، کبھی وہ ہائیڈ پارک میں سیر کر رہے ہوتے ہیں، لال جوتے بھی پہنے ہوتے ہیں۔ تو یہ لال جوتے پہن کے، تو یہ تو ہمارے سیاستدانوں کی احساس ذمہ داری ہے۔ لیکن بلاول بھٹو صاحب تو کچھ زیادہ ہی اس قومی اسمبلی میں آ رہے ہیں، اور وہ ان کی اٹینڈنس پوری ہے اور بڑا ایگریشن بڑھتا جا رہا ہے۔ پارٹی کی یہ ٹریڈیشن ہے، یوسف گیلانی بھی روز آتے تھے قومی اسمبلی میں۔ جی، تو نفیسہ شاہ صاحبہ سے پوچھتے ہیں، کیوں جی محترمہ یہ بلاول صاحب اتنے فرنٹ فٹ پہ کیوں کھیل رہے ہیں؟ دیکھیں، کھیلنا بھی چاہیے، حالات ایسے ہیں ملک کے، اور کوئی تو بولے اپوزیشن میں، مجھے نہیں پتا پی ایم ایل این کی لیڈرشپ کے اپنا ڈائنامکس ہوں گے، لیکن ہمارے پارلیمنٹری پارٹی لیڈر ہیں اور ان کو یہ احساس ہے کہ اس وقت جو حالات ہیں ملک میں، جس نہج پر حکومت لے کے جا رہی ہے، جس لیول کی ان کی کیئرلیسنس ہے، جو طریقہ کار وہ اپناتے ہیں، جو گورننس ان کے فیلئر ہے، ان کے اوپر ضروری ہے کہ ہمارا جو مینڈیٹ ہے وہ اپوزیشن کا ہے۔ عوام کی یہ توقع ہے کہ ان کی آواز بن کر ہم بات کریں گے، اور ہم اپنے چیئرمین کے پیچھے ہیں، ان کے احکامات ہیں کہ آپ کو ہر لیول پر جو ہے وہ بات کرنی ہے، اور پارلیمنٹ میں یہی مینڈیٹ ہے۔ ایک قانون سازی ہے، دوسری ہم جو نمائندگی کر رہے ہیں پیچھے عوام کی، اپنے حلقوں کی، اپنی جماعت کی، تو اس کے لیے ہمارے پاس ایک ہی ہتھیار ہے، وہ ہماری آواز ہے، اور وہ استعمال کر رہے ہیں۔ اور کل دیکھیں کہ ایک بحیثیت پارلیمنٹری پارٹی لیڈر، انہوں نے کوئی بھی ایسی غیر پارلیمنٹری لینگویج استعمال نہیں کی جو پارلیمنٹ میں استعمال نہیں ہوتی، لیکن اس کے باوجود جو ہنگامہ آرائی ہوئی، اور ہنگامہ آرائی ٹریجری بینچز کی طرف سے، یہ تو عجیب بات ہے کہ ٹریجری بینچز تو سنتی ہیں، تحمل کا جو ہے وہ مظاہرہ کرتی ہیں، اور انہوں نے جس طریقے سے انہوں نے بہیو کیا، کہ وہ جو آپ والی بات ہے کہ ابھی تک ان کے ذہن میں بڑے بڑے کنٹینرز پھنسے ہوئے ہیں، اور جب تک سرجری کر کے وہ نہیں نکلیں گے تو ابھی وہ میرے خیال سے نکلیں گے نہیں، کہ حکومت میں حکمرانی کیسے چلانی ہے۔ جی نہیں، آپ نے سرجری کا لفظ کہا، تو یہ سرجری کوئی کون آگے کرے گا سیاستدانوں کی؟ دیکھیں، ہو سکتا ہے ان کے پاس ایک تو ایکسپیرینس بالکل نہیں ہے، اور یہ جس طریقے سے انہوں نے اپنی کابینہ بدلی، جیسے میں نے کہا کہ اپنے ہی پلیئرز کو انہوں نے خود، کپتان نے آؤٹ کیا، اور ادھر ادھر کی ٹیم انہوں نے بیٹھ کے جوڑی ہے، اور ایک اس کے ٹیم ممبرز آج جو روزانہ پریس کانفرنس کر رہی ہیں، فردوس عاشق کوان صاحبہ، وہ پیپلز پارٹی کے زمانے میں فیڈرل منسٹر تھیں، اور اب وہ کم تنخواہ کے اوپر وہ کام کر رہی ہیں، اور ان کے ابھی تک سٹیٹڈ پوزیشن ہے، ان کو انہوں نے ڈینائی نہیں کیا۔ فردوس عاشق کوان جو ہے، ان کو کوئی نہ کوئی تو اپنا رستہ تلاش کرنا تھا نا، آپ نے تو فارغ کر دیا ان کو وزارت سے۔ دیکھیں، یہ جو ہے رستہ تلاش کرنے کا یہ طریقہ تو نہیں ہے کہ اس وقت جو کتنے لوگوں کو عمران خان صاحب نے فارغ کیا ہے، کہ کیا وہ پارٹی چھوڑ کے چلے جائیں، اپنے فیوریٹ پولیٹیشین کو چھوڑ کے چلے جائیں؟ تو یہ پاکستان کا پرابلم ہی یہی ہے کہ جو لائلٹیز ہیں وہ سٹک نہیں کرتی ہیں، لوگ فلو کراسنگ کرتے ہیں، اور ماضی میں بھی وہ پہلے جنرل مشرف کے ساتھ رہیں، پھر ہمارے پاس آئیں، اب عمران خان، اب نیکسٹ پتہ نہیں کہاں وہ جائیں گی،
اور اسپیشل اسسٹنٹ ہے وہ، دیٹ مینس وہ پارلیمنٹ میں نہیں آ سکتی، تو ان کی افیکٹو آواز کیسے ہوگی؟ بہرحال وی وش ہر بیسٹ آف لک، وہ ڈیفینڈ کریں جیسے وہ ڈیفینڈ کرتی رہی ہیں، لیکن ان کے لیے مشکل ضرور ہوگا کیونکہ بار بار آپ کے ہمارے میڈیا کے لوگ بھی ان کے پاس ساری ٹیپ ریکارڈنگ موجود ہے، تو کس طریقے سے پیپلز پارٹی کو، پیپلز پارٹی کی قیادت کو، پیپلز پارٹی کی پالیسیز کو اس وقت ڈیفینڈ کرتی تھیں. اور مجھے تو پتہ بھی نہیں ہے کہ نیب کے کیس کھلتے بھی ہیں، بند بھی ہو جاتے ہیں اتنے آسانی سے جو حکمران جماعت میں انٹر ہوتے ہیں. تو پیٹریوٹ والا ماحول لگ رہا ہے کہ جو حکمران جماعت کے ساتھ ہوں تو ان کے نیب کے کیسز کھل کے بند بھی ہو جاتے ہیں، اور باقی جو اپوزیشن ہے آپ کہہ رہی ہیں کہ جب کل ہمارے چیئرمین کی تقریر تھی اور رات کو کوئی ان کے قریبی کوئی ساتھی کو اریسٹ کر لیا گیا ہے، ان کے فرینڈ ہیں یا ان کو اریسٹ کر، تو اس قسم کے حربے جو ہیں وہ تو سب کے آگے ویزیبل ہیں، لیکن ایونچولی جو ڈٹرمن کرے گی سب چیز کو وہ پرفارمنس کرے گی. یہ بتائیں اور پرفارمنس کے ہی بنیاد پر صحیح ہے اپنی ناکامی مان کر انہوں نے اتنی ساری بڑی تبدیلی کی. یہ فردوس صاحبہ جو ہیں ان پر کوئی نیب کے کیسز ہیں؟ کوئی ایک انکوائری چل رہی تھی، بند ہو گئی ہے وہ انکوائری، جو ہی انہوں نے وہ اسسٹنٹ بنی ہے پرائم منسٹر کی، تو اس کے بعد وہ انکوائری تھی نفیسہ صاحبہ، کیس تو خیر ریفرنس وغیرہ تو نہیں تھا، لیکن وہ انکوائری بند ہو گئی. تو یہ بھی ایک اچھی خبر ہے ویسے تمام سیاستدانوں لوگوں کے لیے بھی کہ نیب کی انکوائریاں بند بھی ہو جاتی ہیں. نہیں، لیکن دوسری طرف علیم خان کی تو آج ECL پر ڈال دی اور انہوں نے کہا کہ درخواست کریں گے نہیں کر سکے اس لیے ڈالا. اچھا یہ تو چلیں ایک اور طرف ہم چلتے ہیں. یہ بتائیں کہ جو وزیر خزانہ ہیں نئے، یہ بھی تو آپ کی پارٹی کے ہیں؟ جی، یہ انہوں نے تو خراج تحسین پیش کی تھی اپنے تقریر میں فارمر پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب کو. وہ ٹیپ جو ہے وہ آپ کے آگے ہے، اور اسی لیے جو سوال ہمارے بنتے تھے کہ اگر آپ نے اپنی ٹیم کو آؤٹ بھی کیا، ان کو فارغ بھی کیا، تو آپ نے کن کو کیا؟ اور مجھے تو بہت اچھی لگی تشبیہ جو ہمارے چیئرمین نے فلور آف دا ہاؤس پہ کہا، اور ان نے ڈیمونسٹریٹ کر کے دکھایا کہ پتہ نہیں ہے، ایک آنکھ بند کرتے ہیں تو جنرل مشرف کی کابینہ نظر آتی ہے، دوسری آنکھ بند کر کے دیکھتے ہیں تو جنرل مشرف کی نہیں لیکن فارمر پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب کی کابینہ نظر آتی ہے. تو ان کی اپنے جو لوگ ہیں وہ کدھر گئے؟ ان کا کیا ہوا جن کے ساتھ انہوں نے لاک ڈاؤنز کیے، جن کے ساتھ انہوں نے دھرنے دیے، جو ان کی آئیڈیالوجی ان کی شیئر کرتے ہیں، جو ان کے دکھ سکھ کے ساتھی ہیں، وہ اس وقت مسنگ پرسنز بنے ہوئے ہیں. اور جو ان کو منسٹریز ادھر ادھر کی دی ہیں، وہ بھی آپ نے دیکھا کہ فواد چودھری صاحب کا اب سائنس اینڈ ٹیکنالوجی سے کیا تعلق ہے؟ جو عمران خان کہتے رہے تھے کہ رائٹ پرسن فار رائٹ جاب، تو ہو سکتا ہے ان کو ان کا ارادہ ہو کہ ان کو خلا میں بھیجنا ہے ان کو، تو وہاں کی تیاریاں وہ کرتے ہوں گے. پھر شہریار آفریدی جو ہیں وہ آل راؤنڈر ہیں، ان کو اٹھا کے آپ نے ایسی منسٹری دی جس کو شاید فیڈرل گورنمنٹ منسٹری ہی وہ ختم کرنے کی جو ہے وہ میں دیکھتا ہوں ان کی باڈی لینگویج ڈپریشن کا شکار رکھتے ہیں. مجھے آج وہ خاصے ویسے بڑے اگریشن میں ہوتے تھے، بڑے چپ چاپ رہے. لیکن یہ ڈاکٹر حفیظ شیخ کی اتنی اچھی پرفارمنس تو نہیں تھی، وہ سب حالات بھی بڑے مشکل تھے، ٹیررزم تھا، تیل کی قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی تھیں، لیکن گروتھ ریٹ 2 اور 3% تھا، 3% ایوریج تھا، انفلیشن 12-12.5% تھی. تو اتنی تو کوئی کس بیسس پہ ان کو دوبارہ لایا گیا؟ یہ کوئی آپ کے اس پہ کچھ اسپیکولیٹ کرنا چاہیں گے آپ؟ دیکھیے مجھے نہیں پتا، ہم بحیثیت سیاسی کارکن ہم تو خفا ہی رہتے تھے وزیر خزانہ سے، کیونکہ وہ بہت انہوں نے فسکل ٹائٹننگ کی ہوئی تھی. ان دا ہائنڈ سائڈ جن حالات میں پیپلز پارٹی نے حکومت چھوڑی، اس کے باوجود کہ اتنے انٹرنیشنلی ایک کرائسس تھا، اکنامک کرائسس تھا، آئل پرائسز جو ہیں وہ آسمان تک پہنچی ہوئی تھیں، اس کے باوجود ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ کا خسارہ جو اس وقت تھا، ایکسپورٹ اور امپورٹ میں جو فرق تھا اس وقت تھا، وہ صرف $2 ارب تھا. تو اتنی، اور اسٹاک مارکیٹ کو ہم نے ریگولرائز کیا. اسٹاک مارکیٹ جو ہے بالکل کرش ہوا تھا، اسٹاک مارکیٹ ٹھیک ہوا ہے، اس کے اوپر قانون سازی ہم نے کی. اور جنرلی ابھی ڈیٹا آیا، ابھی اخبارات میں نے پڑھا کہ ان 5 سالوں میں پیپلز پارٹی کے زمانے میں جو جاب جنریشن ہوئی، وہ ایون PMLN جو کہتے تھے ہماری اتنی گروتھ ہوئی ہے،
اس کے کمپیریزن میں پیپلز پارٹی میں زیادہ جاب جنریشن ہوئی ہے. میں سمجھتی ہوں کہ اس کا کریڈٹ اگر آپ کو دینا ہے تو آپ سیاسی حکومت کو دیں, کیونکہ یہ ویژن فار انسٹنس بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا, یہ حفیظ شیخ کا تو ویژن نہیں ہو سکتا. یہ تو ہمارے فارمر پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب کا ویژن تھا کہ ہم شہید بی بی کے نام پر کوئی پروگرام لائیں. ویٹ پرائسز جو ہم نے اناؤنس کی, ایک ویٹ شارٹ کنٹری تھی جس نہج پر پیپلز پارٹی آئی تو گندم کی کمی تھی پاکستان میں, اور ہم نے سپورٹ پرائسز اناؤنس کی, اور فی الفور آپ نے دیکھا کہ اس کے بعد سرپلس ویٹ ہوئی, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. نفیسہ صاحبہ, آپ نے حفیظ شیخ صاحب کی بات کر لیں, فردوس عاشق اوان صاحبہ کی بات کر لیں, ندیم افضل چند صاحب کی بات کر لیں, یا اور لوگ جو پیپلز پارٹی کے ساتھ تھے یا پی ٹی آئی کی کیبنٹ میں ہیں, آپ نہیں سمجھتی آپ کی قیادت کی جانب سے, پیپلز پارٹی کی جانب سے کوئی کوتاہی ہوئی کہ بہت سے اچھے لوگ, اچھے بھلے کارکن آپ کی جماعت کے آپ نے وہ کھو دیے؟ دیکھیں یہ کیسی ہوئی ہے, اپرچونزم ہے. لوگ دیکھتے ہیں کہ کون سی حکومت آنے والی ہے تو اپنے کریئرز پروموٹ کرتے ہیں. یہی لوگ, میں سمجھتی ہوں کہ کل اگر ہمارے چیئرمین صاحب صرف ایک پنجاب کا دورہ کر لیں اور ایک ہوا چل پڑے پیپلز پارٹی کی, تو لائن انہی کی لگنی ہے جو آئے گے ایک ایک کر کے, کیونکہ یہ مارکیٹ میں یہی لوگ ہیں. تو وہی ان کو پھر نیکسٹ اسٹیشن کا ابھی سے ہی سوچ رہے ہوں گے, کیونکہ جس طریقے سے عمران خان صاحب نے اپنے ہی لوگوں کو ایک ایک کر کے نکالا ہے, تو جنرلی ٹیم تو اپنی, ان کی بنیادی ٹیم جب ڈی مورلائزڈ ہوگی تو باہر کے لوگ آ کے کیسے ان کو سرو کریں گے. کور ٹیم تو آپ کی, جب ہمارے فارمر پریزیڈنٹ اور گیلانی صاحب تھے تو خیرہ صاحب تھے, خورشید شاہ تھے, شری رحمان تھیں, وہ بنیادی ٹیم, فرحت اللہ بابر تھے, اعتزاز احسن صاحب تھے, یہ ہماری کورٹ پالیسی میکنگ ٹیم تھی. باقی لوگ جو ہیں وہ تھے بالکل, لیکن ایک کورٹ ٹیم بھی ہماری جو ایک تسلسل سے پارٹی کے ساتھ آتی آ رہی ہے, جس نے پارٹی کو ایک آئیڈیولوجیکل ڈیپتھ دی ہے, وہ سارا وقت ساتھ ہوتے رہے تھے اور آج تک یہ لوگ ساتھ ہیں. تو یہ جو لوگ اس وقت گئے ہیں, مجھے تو یہ عارضی فنومنا لگتا ہے, کیونکہ پی ٹی آئی کے پاس وہ طریقہ کار, ایک سلجھا ہوا طریقہ, سیاسی طریقہ حکمرانی کا, تھرو ڈائلاگ, تھرو کنسنسس, تھرو اسٹریٹجی, مجھے ابھی تک کوئی نظر نہیں آ رہا. اور آپ نے دیکھا کہ ہمارے پرائم منسٹر تو امبیرسمنٹ بنے ہوئے, ایران میں جا کے جو گل کھلائے ہیں وہ تو سارا سوشل میڈیا اس کے بھرا پڑا ہوا ہے, کہ پتہ نہیں کہ ورلڈ وار 1 کی بات کر رہے ہیں, ورلڈ وار 2 کی بات کر رہے ہیں, جرمنی کی بات کر رہے ہیں, فرانس کی بات کر رہے ہیں, جاپان کی بات, کچھ پتہ نہیں ہے وہ کس چیز کی بات کر رہے ہیں, کون سے بارڈرز کی بات کر رہے ہیں. ابھی تک لوگ ان کے اوپر سوالات ہوتے ہیں. ہمارے وزیر اعظم ہے ملک کے, ان کا جغرافیہ بھی کمزور ہے اور شاید تاریخ کا ادراک بھی اتنا نہیں ہے, لیکن بعض چیزیں تو انہوں نے بڑی اچھی کہی. مثلا ایران میں انہوں نے کون سی غلط بات کہی کہ یار ہم اپنے سوائل کو استعمال نہیں ہونے دیں گے ہم سیاہ ممالک کے اوپر یلغار کرنے کے لیے. یہ بات تو بلاول صاحب بھی کئی کہہ چکے ہیں, اس پہ بھی ان کی بڑی کرٹیسزم ہوا ہے پیپلز پارٹی کی طرف سے بھی. دیکھیں جگہ کیا تھی, ہم نے اس طریقے سے کرٹیسائز نہیں کیا, لیکن آپ کا ایک طریقہ, آپ کو مبہم طریقے سے اگر آپ کو کہنا ہی ہے تو آپ ایک مبہم طریقے سے کہیں. اور پھر ہمارے چیئرمین کے اوپر کس قسم کی کرٹیسزم آ رہی تھی, جب انہوں نے یہ پارلیمنٹ میں اندر بات کی, انہوں نے ایران یا سعودی عربیہ یا انڈیا میں جا کے بات نہیں کی, انہوں نے بینڈ آؤٹ فٹس کی, پارلیمنٹ کے اندر کی, تو ان کو اٹھ کھڑے ایکس منسٹر جو فائنانس ہے وہ محب الوطنی کے درس دیتے ہوئے ان کو اینٹی اسٹیٹ انہوں نے قرار دیا. تو کیا جب ایک طرف یہ, دوسری طرف جو وزیر اعظم جو کہتے ہیں وہ کوشر ہے, ایران میں جا کر آپ کا یہ بات اس طریقے سے کہنا, میں سمجھتی ہوں کہ 1000 طریقے ہیں آپ اپنی لینگویج کو, آپ اپنے آپ کو کیسے آرٹیکولیٹ کرتے ہیں کہ آپ اپنی کنٹری کی ایک سیلف رسپیکٹ کو آپ سیف گارڈ کریں. بالکل اکراس دا بارڈر کشیدگی ہے, ایشوز ہیں, کراس بارڈر ٹیررزم اگر ہو رہی ہے تو اس کو ایک پس منظر میں آپ کو دیکھنا ہوتا ہے, اور آپ کیٹیگوریکلی کہہ دیں کہ ہمارے سوئل سے یہ ہوا ہے اور ہم نہیں ہونے دیں گے, یہ مجھے تو عجیب لگتا ہے کہ وزیر اعظم یہ بات کہنا, اٹ از ویری کیئرلیس. کیا ایران کے اگر ہمارے پاس پروفس ہیں, اور ماڑا میں جو اٹیک ہوا, کیا حسن روحانی نے یہ بات کی کہ ہاں یہ ہماری طرف سے ہوا ہے؟ جی ہاں صحیح ہے. یو ہیو ٹو سی کہ آپ کس پرسپیکٹو میں آپ کیسے آپ لینگویج استعمال کر رہے ہیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں غلط جگہ پہ صحیح بات کی انہوں نے. چلیں ہم آگے چلتے ہیں, یہ بتائیں کہ
بلاول بھٹو اور آپ سب لوگ جو ہیں قومی اسمبلی بڑے اگریسو تھے. اسپیکر کے سامنے بھی آپ نے دھرنا دے دیا, ان کو بولنے بھی نہیں دیا عمر ایوب صاحب کو جب وہ دادا دان کے گن گا رہے تھے. وہ تو اپنی جگہ پہ ہوا. لیکن یہ بتائیں کہ یہ ایک عجیب چیز دیکھی ہم نے کہ پی ایم ایل این کے لوگوں کی خاموشی کچھ معنی خیز تھی. اس کی کیا وجہ سمجھتی ہیں آپ؟ دیکھیں اب وہ خود ہی انالیسس کر سکتے ہیں اپنا. لوگ باہر تو بہت کیا سرائیاں ہیں کہ کیا کوئی این آر او ہو گیا ہے. شیخ رشید صاحب خود روز کہتے ہیں شہباز شریف کے لیے. اب وی آر ناٹ ان اے پوزیشن ٹو سے, وہ ہمارے ساتھ اپوزیشن میں ہیں, ہمارا ساتھ دے رہے ہیں, لیکن بظاہر تو یہی لگ رہا ہے کہ ایجنڈا جو ہے, ایجنڈا اپوزیشن کا وہ لیڈ پیپلز پارٹی کر رہی ہے. گزشتہ 2 دنوں سے آپ نے دیکھا, اس سے پہلے بھی یہی ہے کہ جب سے بیل ہوئی ہے شہباز شریف کے, پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں بھی شاید اتنے ایکٹیو نہیں نظر آئے. یہ ہے کہ ان کے ذاتی ایشو ضرور ہیں, لیکن اس وقت وہ پارلیمنٹ میں جو سیکنڈ لائن ہے ان کی, وہ بھی کوئی منظم ہمیں نظر نہیں آ رہی. لیکن جیسے ہے اوور دا پیریڈ آف ٹائم مے بی وہ تھنگز جیل, تو ہم ہو سکتا ہے اس وقت وہ سب کچھ ان کی اور مصروفیات ہوں, اس پہ تو وہی زیادہ کامنٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک. اچھا نفیسہ صاحبہ, ایک جس طرح آج ہم نے پارلیمنٹ میں دیکھا, آل دو باڈی لینگویج میں بڑا ڈفرینس تھا پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی, لیکن نو بیبی نو اس طرح کے نعرے لگتے رہے. کیا اپوزیشن نے اس سے پہلے سارے سینز ریئیکشن کے طور پہ طے کر لیے تھے, اگر کوئی وزیر ایسے بولے گا تو ہم ایسے جواب دیں گے؟ اور دوسرا, ماضی میں بھی نون لیگ اپنا الو سیدھا کرنے کے بعد پیپلز پارٹی کو جھنڈی کرا کے نکل گئی. کیا اب بھی پیپلز پارٹی کی خدشات برقرار وتیرہ ہے, لیکن پیپلز پارٹی کو ایسا خدشہ ہے, تو اس کے لیے پلاننگ کیا ہے پیپلز پارٹی؟ دیکھیں اس وقت تو پارلیمنٹ میں ایک کمٹمنٹ ہے کہ ہم لوگ ساتھ ہیں, اور آپ نے دیکھا کہ ساتھ احتجاج بھی ہوتا ہے. اگر ڈی میں اندر جانا ہے یا نعرے وغیرہ لگانے ہیں تو وہ ساتھ ہی ہو رہا ہے. اور لیکن پیپلز پارٹی اس چیز کا نہیں انتظار کرے گی کہ جی کب ہمارے ساتھ ملتے ہیں, ہم انتظار کریں. وہ ان کی اپنی جماعت ہے, ہماری اپنی جماعت ہے. ہماری ایک تاریخ رہی ہے پارلیمنٹ میں اندر, ایک تاریخ رہی ہے جس کا متبادل اس وقت کوئی نہیں ہے. جو آئینی جدوجہد ہوئی ہے اور فزیکلی ہم نے یہ دکھایا ہے, 18ویں ترمیم ہو, 73 کا آئین ہو, ان کی بحالی ہو, زرداری صاحب کو اپنے پاورز واپس پارلیمنٹ کو دینا ہو پریزیڈنٹ کے, یہ ایک ساری ایک جدوجہد کاوش ہے. سینٹ میں رضا ربانی صاحب کا اپنے کردار دیکھا, اعتزاز احسن. ہماری ایک پارلیمنٹ میں اندر ایک جدوجہد ہے, ایک ہمارا پروفائل ہے, اس کو پیروی کرتے ہم اپنے ایجنڈا پر چل رہے ہیں. بہت شکریہ نفیسہ شاہ صاحبہ, بہت شکریہ آپ کے وقت کا. لیتے ہیں بریک کے بعد. نظامی صاحب اس پہ بھی ذرا بات کریں گے, یہ جو تاریخ ہے نون لیگ کی جانب سے پیپلز پارٹی کو اپنا مقصد نکالنے کے بعد ماموں بنا دینا, اور اس کے علاوہ کچھ دیگر معاملات پہ بھی بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. نظامی صاحب, بریک سے پہلے جس طرح ہم بات کر رہے تھے اور آپ بارہا یہ کہہ چکے ہیں کہ یہ تاریخی حوالہ ہے اور یہ مسلمہ اور مصدقہ حقیقت ہے کہ نون لیگ نے پیپلز پارٹی کو ڈچ ہی کیا ہے. آج جو کچھ اسمبلی کے اندر ہوتا رہا اور ایک سنکرونائزیشن کل بھی چلتا رہا. عمر ایوب صاحب کی جو سٹیٹمنٹ تھی, بلاول صاحب کا جو بیان تھا, صدارتی نظام کی عادتیں تو پہلے ہی جاگزی ہو گئی ہیں. جو نفیسہ شاہ صاحبہ نے بھی کہا کہ یار کتنے منسٹر ہیں, میں اس وقت فہرست نہیں آپ کو دیتا, جو نان پی ٹی آئی ہیں, نان الیکٹڈ ہیں, ایڈوائزر جو ہیں. ایک منٹ, نان پی ٹی آئی ہیں یا کچھ ایسے ہیں جو پی ٹی آئی میں ہیں, لیکن ان کو آپ پی ٹی آئی کے جالے یا اس کے ایتھوس کے مطابق نہیں قرار دیں. جس طرح اعجاز شاہ صاحب ہے, میرے دوست ہیں, لیکن آپ ان کو پی ٹی آئی تو اس طرح نہیں تصور کریں گے نا, وہ تو مشرف کی ٹیم تھے. ٹھیک, اب یہ ہو گیا ایک. تیسرے یہ ہے کہ پیور ٹیکنوکریٹس, لیکن بعض لوگ جو ہیں یہ نہ ٹیکنوکریٹ ہیں نہ کوئی پی ٹی آئی کے ہارڈ کور یہ رہے ہیں. مثلاً فردوس رشید کمان, یہ کوئی ٹیکنوکریٹ تو نہیں ہے نا, آپ ان کو کہیں گے بالکل ایسے ایکس منسٹر ہیں اور کیا ہے بس. اعجاز شاہ صاحب ٹیکنوکریٹ ہیں کیونکہ وہ سمجھتے ہیں ان چیزوں کو جس کے بارے میں ان کو وزیر بنایا گیا. اب یہ
حفیظ شیخ جو ہیں یہ تو شاید میرے خیال سے 2 آنے کے ممبر بھی نہیں ہیں پی ٹی آئی کے. یہ میرے خیال ممبر بھی نہیں تھے اس سے پہلے, اور یہ اپنا وہی اور مجھے لگ رہا ہے یہ کہ حفیظ شیخ کو لا کے آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا. وہ کیسے؟ ان کی صفات تو, اور آج تو جو کیبنٹ کی میٹنگ ہوئی ہے ان کو ٹاسک بھی دیے گئے ہیں, اور فردوس عاشق اعوان صاحب اس طرح کہ انہوں نے کوئی اتنے بڑے کارہائے نمایاں کردار ادا نہیں کیے جب وہ پہلے رہے ہیں. دیکھیں نا, وہ وزیر خزانہ بھی رہے ہیں, وہ وزیر نجکاری بھی رہے ہیں, مشرف کے دور میں سندھ میں بھی رہے ہیں, وزیر خزانہ, بڑے برنجہ برنج شریف آدمی ہیں, وزادار آدمی ہیں. کچھ صحت کے بھی تقاضے ان کو کچھ تھوڑا سا ایک مسئلہ ہو گیا تھا, برین ٹیومر تھا یا کیا تھا ان کو, وہ ٹھیک ہو گئے تھے اس سے, ٹھیک, لیکن اتنا ٹائم بھی نہیں دے پاتے. پھر پیکیج بھی ہے کہ وہ ایک ایسی فرم ہے انڈیا میں, دبئی میں, پرائیویٹ ایکوٹی کی, جس میں یہ بھی پارٹنر ہے. اچھا, اس میں 4 پارٹنر ہیں, باقی 3 پارٹنر جو ہیں انڈین ہندو ہیں. اچھا, تو ظاہر ہے کہ اگر آپ ایک طرف کہتے رہیں کہ جی نواز شریف مودی کا جو یار ہے, غدار ہے, دوسری طرف ان کے اوپر انگلیاں تو اٹھے گی. ٹھیک. اچھا, یہ آپ نے نواز شریف مودی کے یار کی بات کر دی. اس سے پہلے نواز شریف صاحب کے خلاف یہ نعرہ لگایا جاتا تھا اور ان کا جلوس نکالا گیا اس کو بنیاد بنا کے. اس وقت ان کا جلوس تو ویسے ہی نکل چکا ہوا ہے, وہ تو خیر پنجابی میں جس کو کہتے ہیں. جی پنجابی میں جلوس. لیکن مودی کا جو یار ہے, غدار ہے, یہ اس وقت بھی سب سے پہلے بلاول بھٹو نے نعرہ لگایا تھا. اب وہ موجودہ پرائم منسٹر کے لیے یہی نعرہ لگا رہے ہیں. لیکن اس ساری اسنا میں یار بات سنیں, میں بتاؤں, یہ بلاول بڑے انلائٹنڈ آدمی ہیں. بلاول کو پورا پاکستان جو ہے نا ایک فرجن ٹیریٹری ملی اپوزیشن کرنے کے لیے. ان کا مقابلہ ہی نہیں کسی سے. ٹھیک, سارے تو شیر قالین بنے بیٹھے ہیں جو شیر ہے. ان کو دیکھیں 2 wrongs don't make one right, ان 2 غلط باتوں کو جمع کر کے ایک بات صحیح نہیں ہوتی. کہ اگر یہ نعرہ, اس قسم کی باتیں جو ہیں وہ اپوزیشن کرتی ہے, غدار ہے, کلبھوشن یادو کا کبھی نام نہیں لیا, یہ نہیں کیا, وہ نہیں کیا. میرے خیال سے پالیٹکس کو آپ کچھ تھوڑا سا بہتر لیول پہ لے کے آنا چاہیے. لیکن it takes 2 to tango. یہ بھی تو کوئی اپنے ہوش کے ناخن لینا پی ٹی آئی والے, پھر آگے چلے. اپنا جسچر, اپنا رویہ اس کو ذرا حکمرانی والا کرنا چاہیے, پولائٹ کرنا چاہیے. لیکن نظامی صاحب سوال یہ ہے, پرائم منسٹر لوگ صاحب یہ کہہ رہے ہیں نا, پرائم منسٹر کی بات علیحدہ ہے, لیکن جو نیچے منسٹرز ہیں وہ تو اشتعال دیتے ہیں. ود ڈیو ریسپیکٹ, وہ اشتعال ایک سارا سلسلہ چلتا ہے. آپ نے بات کی, بڑا یہ گلا کیا جا رہا ہے, ٹیکنوکریٹ آ گئے ہیں, بڑے آ گئے, یہ آ گئے. پرابلم پتہ کیا ہے, وزیر کو کام ہی نہیں کرتے اپنے پہ. سیاسی وزیر, سیاسی لوگوں کی آپ بات کر رہے ہیں جو وزیر الیکٹڈ جو ہیں, یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ ایک ایکسپرٹ ہو اپنے شعبے کے. دیکھیں نا, دے آر ٹو اوورسی, ان کو کام لینا نیچے اپنے ٹیم سے. ٹھیک ہے, لیکن یہ جھنڈا لگا کے خوش رہتے ہیں, دفتر تک نہیں جاتے, پارلیمنٹ میں نہیں آتے. اب سرور صاحب جو ہیں, سرور خان صاحب, جی کتنا کو انہوں نے کنٹریبیوٹ کیا ہے اپنے پیٹرولیم منسٹری میں, ان کے بس کی بات بھی نہیں تھی. اسی طرح آپ دیکھیں, فواد چودھری صاحب دوست ہے میرے, انفارمیشن منسٹر تھے. بس وہ ایک موبائل فون دکھاتے تھے کہ یہ ہے آپ جی میڈیا, اب آپ چھٹی کریں. وزیر سائنس اور ٹیکنالوجی LLB ہیں. سوائے عالم, وہ سمجھتے ہیں گالی گلوچ ہی میرا کام ہے. پی ٹی وی میں کیا کیا انہوں نے, اپنے ہی نامنی کے خلاف ہڑتال کرا دی. ادھر میڈیا والے جو ہیں PMRA بنانے چل پڑے. تو مقصد ہے کہ جب وزیر جو ہیں وہ کام نہیں کریں گے, پھر آپ کہتے ہیں ٹیکنوکریٹ آ گئے. اگرچہ فواد چودھری صاحب کے ڈیفینس میں کہوں گا ایک انتہائی برنجہ آدمی تھے, اور ان کا PTI کو ڈیفینڈ کیا انہوں نے, اچھے ڈیفینڈ کرتے ہیں. اب ان کی جو ریپلیسمنٹ ہے یہ کو خوب سے خوب تر ہے. یہ میں اس پہ ایک بہت بڑا کویسچن مارک ہے کہ ان کے پاس مینڈیٹ نہیں ہے کہ وہ پارلیمنٹ کے اندر جا سکیں, پارلیمنٹ کے اندر جا کے بات کر سکیں. فردوس عاشق اعوان صاحب, یہ پارلیمنٹری نظام ہے, پھر آپ کہتے ہیں یہ پارلیمنٹری نظام ہے. یہ بہت بڑا کویسچن مارک ہے. اور پھر وہ حکومت کی ترجمان بھی ہیں. جب ترجمان ہی پارلیمنٹ میں جا کے بات نہیں کر سکتا تو دس از بگ کویسچن, اس کو کیسے چلنا. وہ شیخ رشید جو کر رہے ہیں, شیخ رشید تو اور وہ بہت بہتر طریقے سے کر رہے ہیں. وہ پی ٹی آئی کے نہیں ہیں, رکن نہیں ہیں. ان کی تو اپنی عوامی مسلم لیگ ہے, لال حویلی میں ان کا پورا دفتر ہے, سیٹ اپ ہے, پورے ملک میں ان کی ایک سیٹ ہے. نظامی صاحب, میں آپ سے یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو اس وقت کرٹیسزم کر رہی ہے پیپلز پارٹی بالخصوص پرائم منسٹر کو لے کے, ایک خاموشی پھر بھی پارلیمنٹ کے اندر بھی باہر بھی نون لیگ کی ہے, اور ان کی باڈی لینگویج سے بھی لگ رہا ہے. کیوں ہے یہ خاموشی؟
یہ بریک سے پہلے یا بعد میں جواب دوں آپ کو؟ یہ آپ ٹیزر ہی دے دیں. بھائی دیکھیں، بات یہ ہے کہ جب خاموشی یا زبان میری پارلیمنٹری نظام کا اپوزیشن کا حصہ بن جائے تو دیر از سم تھنگ ویری رانگ. آپ سمجھ لیں. اب ٹھیک ہے، میں میاں نواز شریف سے پوری ہمدردی ہے، صحت کے بھی پرابلم ہے، کیسز بھی وہ لڑ رہے ہیں، اپنی بیگم کے غم کی وجہ سے بھی نڈال ہے، لیکن ایک سوگ کا ایک وقت تعین ہوتا ہے. جی ایسے ہی. جی ٹھیک ہے نا. اب دیکھیے نا، امریکی صدر ہیں، نائب صدر تھے جو بائیڈن، ان کا بیٹا کینسر سے مر گیا. اس کا مطلب نہیں کہ انہوں نے سیاست چھوڑ دی. بالکل ٹھیک. ٹھیک ہے. اب میاں نواز شریف صاحب کہتے ہیں جی میں تو باہر ہوں. آج خدا کو کفر روٹا خدا کر کے کہ آج محترم مریم نواز نے ٹویٹ کیا. جی جی. انہوں نے کہا کہ جی وہ اسی پہ وہ جاپان اور جرمنی والے کنٹروورسی پہ انہوں نے ٹویٹ کر دیا. چلیں کچھ تو انہوں نے کہا جی ایرانی قیادت ہمارے بارے میں کیا سوچتی ہوگی کہ اپنے ہی ملک کو بدنام کرنے کی مثال قومی اور سفارتی تاریخ میں نہیں ملتی. اچھا یہ وہ کیونکہ ڈان لیگز کے حوالے سے پھر یہ معاملہ میں وہ دوسرا سمجھا تھا، آپ نے ٹھیک کریکٹ کر دیا مجھے. نہیں ڈان لیگز کے حوالے سے نہیں ہے یہ. وہی نہیں یہ مطلب ان کا میسج یہی ہے نا جی کہ جی میں ڈان لیگز میں کہا گیا تھا، اب دیکھیں آپ نے خود کیا کیا. اچھا نظامی صاحب ایک بریک لیتے ہیں، ذرا بریک کے بعد واپس آتے ہیں. شہباز شریف صاحب اور پھر نواز صاحب جو ہیں ان کے معاملات کو بھی ہم ڈسکس کریں گے، اور سیاسی طور پر پاکستان کی سیاست میں بیہائنڈ دا کرٹن، پس پردہ، انڈر دا ٹیبل کیا کچھ ہو چکا ہے، اس سے متعلق بھی بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. مسلم لیگ نون کا تذکرہ بریک سے پہلے ہم کر رہے تھے. ایوان کے اندر جو کچھ ہے، جو ان کی کارکردگی ہے وہ عوام کے سامنے ہے نظامی صاحب، لیکن اس کے ساتھ ساتھ نواز شریف صاحب کا علاج ہو رہا ہے. شہباز شریف صاحب لندن میں ہیں. حمزہ صاحب بھی 2-3 دن سے میڈیا پہ نہیں آئے. ویسے تو پچھلا جو ہفتہ تھا بڑی گرج چمک کے ساتھ انہوں نے اپنی پریس کانفرنس کی تھی. چل کیا رہا ہے؟ ایک کانفیڈنس، ایک اعتماد اسٹورز پہ شہباز شریف صاحب گھوم رہے ہیں، نواز شریف صاحب، مریم صاحبہ بھی خاموش ہیں. یہ سکون، یہ سکوت کیا ہے؟ یہ دھواں سا کہاں سے اٹھتا ہے؟ اب بات پتہ کیا ہے کہ when there is smoke there is fire ہے. ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک. اب یہ کئی انڈیکیٹرز ہیں. نمبر 1، اسمبلی میں معنی خیز خاموشی پی ایم ایل این کی ٹیم کی. یعنی ایک طرف ہیں بلاول صاحب جو فرنٹ فٹ پہ کھیل رہے بالکل ہیں اور یہ بیک فٹ پہ بھی نہیں کھیل رہے، کریز سے نکل کے کھیل رہے ہیں. ٹھیک ہے، ان کا بائک آؤٹ کر لیتے ہیں، سارا کچھ کر لیتے ہیں، وہ ٹھیک ہے. تال میل ہے، پورا پارا جسے عام زبان میں کہتے ہیں کر دیا. پارلیمنٹری کہتے ہیں جی اس کے اندر کر لیں، پارلیمنٹ جا کے اسپیکر کو کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ کو فعال بنائیں. لیکن اس کے علاوہ کوئی حاضر باشی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ اس کے برعکس جب پی ایم ایل این پہ افتاد گری تھی حکومت میں تو زرداری صاحب ان کا دامن دور میں سکھنے کھڑے تھے. ایک تو انڈیکیشن ہے. خورشید شاہ نے لیڈ کیا تھا دوسرے معنوں میں ایوان کے اندر جب اپوزیشن میں ہونے کے بعد شروع کر دیا کہ خورشید شاہ پی ایم ایل این میں شامل ہو. جی بالکل. پی وی پی کے جو لوگ تھے. اس کے علاوہ دوسری انڈیکیشن یہ ہے کہ میاں نواز شریف جو ہیں بیماری کے بہانے ہیں اور بیگم کے غم میں مبتلا ہونے کی وجہ سے اور کیسز کی وجہ سے انہوں نے منہ پہ ٹیپ لگائی ہوئی ہے. 1-2 دفعہ جو لوگوں نے پوچھا ان سے تو انہوں نے کہا یار میں تو آج کل ابھی آپ کو معلوم ہی ہے نا اچھے بچے بن گئے. اچھا تیسرے آپ کو بات بتاؤں دلچسپ، پی ایم ایل کے کسی بندے کو وہ ملتے ہی نہیں ہیں. نون لیگ کے کسی بندے کو بھی نواز شریف صاحب نہیں مل رہے؟ کوئی ایکسیس نہیں ہے. اچھا جی یہ آپ کو میں خبر دے رہا ہوں. اچھا. اور ایک بندے جو ملے تھے سیاسی وہ تھے مولانا فضل الرحمان. ٹھیک. میاں نواز شریف کی گھگی بند گئی اور اس بات پہ سخت اپسیٹ تھے کہ مولانا فضل الرحمان نے باہر جا کے پریس کانفرنس کیوں کی. اچھا. اور پھر یہ بھی کہا کہ جی یہ میں تو بیمار بھی ہوں اور یہ اور وہ تو میں تو کسی تحریک پہ شامل نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. ان کی صاحبزادی نے آج کوئی پرائم منسٹر ایران کے دورے پہ تنقید کی. یہ تو ہو گیا بڑے بھائی جان کا حال. چھوٹے بھائی جان جو پہلے اسٹیبلشمنٹ کے بڑے قریب ہیں
وہ یہ جو آپ سمٹمز بتا رہے ہیں، علامات جو بتا رہے ہیں، یہ تو بظاہر کسی ڈیل کی علامات یہ ہیں، پہلے آپ میں کو خبر دے رہے ہیں۔ بات مکمل کر دوں نا۔ اچھا، اب جو چھوٹے بھائی ہیں، برادر خود، وہ لندن کے بے مقصد پھر رہے ہیں، بیٹھے ہوئے کئی ہفتوں کے۔ وہ ان لیڈر کی آف تو دی پوتی اپوزیشن وہاں ہے۔ پہ ایڈمٹ ہے، وہ تو اس کی تیمارداری کے لیے بھی گئے ہیں۔ کس کی؟ پوتی جو حمزہ شہباز کی جو نہیں، یہ کوئی جواز نہیں ہے۔ وہ کوئی آج کوئی فوٹو چل رہی تھی، میں نے دیکھا۔ یہ ہم دکھا رہے ہیں ابھی ہماری اسکرین پہ، یہ آپ دیکھ بھی سکتے ہیں کہ وہ ہاتھ بھی لا رہے ہیں، ہیٹ بھی پہنا ہے، اور پھر وہ لال جوتے بھی انہوں نے پہنے ہوئے ہیں، ایسے نہیں آف لگتا وائٹ جس طرح ٹراؤزر بھی ہے۔ پھرتے ہیں بیر خوار، کوئی پوچھتا نہیں ہے۔ اس عاشقی میں عزت سادات بھی گئی۔ میرا مقصد ہے کہ یہ جو ایبسنس ہے یہ کس لیے ہے؟ ملک میں آگ لگی ہوئی ہے، کیبنٹ میں ریشفل ہو گئی ہے، حالات تو جو ہیں اکانومی کے بڑے خراب ہیں، وہ وہاں سے ایک بیان ڈال دیتے ہیں، ایک عمران خان نیازی۔ اس سے تو اپوزیشن لیڈر لندن میں ہے۔ یہ لندن میں جو پہلے لیڈر آف دی اپوزیشن تھے وہ گھر بیٹھے ہوئے ہیں، جو وزیر اعظم سابق ہیں۔ تو آپ کیا پوچھ رہے تھے؟ نہیں، اب آپ خبر دے رہے ہیں کہ یہ جو دھواں سا ڈیل کا دھواں سا جو اٹھ رہا ہے، اس کے نیچے کہیں آتش زدگی بھی ہے۔ 100% دال میں کالا ہے۔ اچھا، میری خبر نہیں ہے، پھر تجزیہ۔ تجزیہ ہے میرا۔ اچھا، آپ سمجھا کریں میری خبریں تجزیہ ہی ہوتی ہیں، اور یہ حقیقت سے کہہ رہا ہوں آپ کو کہ ان کا کو مکمکا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور شیخ رشید کو اتنا غلط نہیں کہتے، میں سمجھتا تھا کہ ایسے ہی کر رہے ہیں۔ اور میں آپ کو اور بات بتاؤں، شیخ رشید نے ایک بڑی دلچسپ بات کہی تھی جو میں نے تحقیق کیا تو ٹھیک نکلی۔ اچھا، وہ یہ تھی کہ انہوں نے کہا تھا کہ یار شہباز شریف بہت بڑا ڈیل میکر ہے، وہ وکٹ کے دونوں طرف کھیلتا ہے۔ یہ کہا انہوں نے۔ بالکل۔ میاں نواز شریف کی جیل سے رہائی میں اور جو ان کو میڈیکل ملا ہے، اس میں شہباز شریف کا بیہائنڈ دا سین بہت بڑا رول ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور اس کے اندر ایسی ایشورنسز دی گئی ہیں کہ میاں نواز شریف کو لب کشائی نہیں کریں گے۔ یہ تو میں آپ کو کہہ سکتا ہوں ٹھیک ہے۔ اور ریکارڈ۔ لیکن مجھے لگتا ہے کہ اب میاں نواز شریف کی ڈیسٹینیشن جو ہے وہ جیل نہیں، لنڈن ہے۔ میاں نواز شریف بھی لندن جانے والے ہیں بغرض علاج، مجھے پتہ نہیں آج جائیں، کل جائیں، مہینے بعد جائیں۔ اب وہ سیاست سے ان کا دل، فی الحال انہوں نے اپنے آپ کو ریٹائر کر دیا۔ گرمیاں بھی آ گئی ہیں اور جیل کاٹنا بھی گرمیوں میں خاصا مشکل ہے۔ ویسے لاہور میں مچھر بھی بہت زیادہ ہے نظامی صاحب۔ لیکن یہ خدا خیر کرے کہ یہ پیپلز پارٹی تو پھر ڈچ ہونے کی طرف جا رہی ہے۔ اب پیپلز پارٹی یہ تاریخ یہاں پہ لگ رہا ہے کہ اپنے آپ کو پھر ایک بار دہرائے گی، اور ایک بار پھر پیپلز پارٹی جمہوریت کے لیے ڈچ ہو جائے گی، پھر دھوکہ ملے گا جمہوریت کے نام پہ پیپلز پارٹی کو، جبکہ نون لیگ اپنی سیاست کر جائے گی۔ نہیں، نون لیگ کو کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا۔ دیکھیں نا، اگر یہ پارٹی جو ہے اس نے آخر پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے اپوزیشن کی اس وقت، تو اگر یہ بالکل ڈیل کر کے چلے جائے تو ان کی پارٹی کا شرازہ بھی کر جائے گا۔ ہاں، اب یہ بتا دیں کہ بزدار صاحب، اب شہباز شریف کو چاہیے کہ اگر بھائی جان جو ہیں وہ واقعی صاحب فراش ہیں تم آئیں آگے اپنا رول ادا کریں۔ دوسرا نظامی صاحب، اب کافی دنوں سے آپ سے میں آف دا ریکارڈ بھی پوچھتا تھا کہ یہ کانفیڈنس جو ہے حمزہ صاحب کا، ان کے والدین کا، تایا کا، مریم کا، ایک کانفیڈنس نظر آتا تھا، یہ کسی بلبوتے پہ ہے، یہ ویسے نہیں ہے۔ دو چار مہینے پہلے یہ سب کچھ نہیں ہوتا تھا۔ خیر آج آپ نے کلو دیا ہے۔ اچھا بزدار صاحب، خدا کرے ایسا نہ ہو، لیکن دیکھیں نا میاں نواز شریف کا ریکارڈ کیا ہے، پارٹی میں کسی کو نہیں پتا تھا، چپ کر کے ڈیل سائن کی 10 سال کی، اور پورا خاندان ڈور ڈنگر لے کے جدہ چلے گئے۔ بالکل ایسے ہی ہے، ٹھیک ہے نا۔ لیکن کاریگر بڑھے، جب واپسی ہوئی تو پھر حکومت میں پھر یہ ہے کہ وہ کچھ دے دلا کے جائیں گے، پلی بارگیننگ ہوگی، یہی ہے نا۔ پلی بارگیننگ ہو جائے گی تو کیا ہے، پہلے بھی کر کے گئے تھے، سب کچھ واپس مل گیا ان کو۔ نہیں تو اس کا سیاسی نقصان نہیں ہے اگر نواز شریف جس طرح کیا سیاسی نقصان ہے یار، جب واپس آئے ہیں تو بڑے دھڑلے کے ساتھ جیتے ہوں۔ پرائم منسٹر بن کے دوبارہ ویسے وہ سٹیٹس کو اس کے واپس آنے کے بعد 2008 سے لے کے 18 تک شہباز شریف نے پنجاب میں بلا شرکت غیر حکومت کی بھاری مینڈیٹ کے ساتھ 10 سال تک وہ ایک سی ایم رہے ہیں۔ وہ اکثر میں یہ تو نہ کہیں آپ، یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے کہ شہباز شریف کو وزیر اعلیٰ دیکھتے دیکھتے ایک نسل جوان ہوئی ہے۔ نظامی صاحب، بزدار صاحب وزیر اعلیٰ پنجاب سے آپ نے بات کی، اور بالآخر آج انہوں نے وہ شو باز اور جعلی خادم اعلیٰ کا لفظ انہوں نے استعمال کیا اور کہا کہ میں
حقیقی خادم ہوں عوام کا، جعلی نہیں ہوں. یہ ویسے بزدار صاحب آج خیر جنوبی پنجاب کے معاملات میں انہوں نے خاصے اچانک دورے بھی کیے، اچانک انسپیکشن بھی کی، مختلف جگہوں پہ بھی وہ گئے. اب وہ معاملات لگتا ہے خاصے سمجھ چکے ہیں. وہ ایک شعر سنا دیتا ہوں آپ کو مصرع. روٹی تو کسی طور کما کھایا مچھندر. وہ وہی بات یہ ہے کہ روٹی کھانی ہے اور کمانی ہے تو پھر آپ کو کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا نا. یہ نہیں کہ گڈی گڈی بن کے. اور آج پہلی دفعہ انہوں نے شہباز شریف کو شوباز شریف کہہ کے ایک نیا آغاز تو کر دیا نا. اور کانفیڈنس کا بھی اظہار ہے. کل ان کو ووٹ آف کانفیڈنس ملا تھا. اور آئندہ آنے والے دکھوں میں دیکھیں گے کہ وہ پرپروزے نکالیں گے اور کچھ لوگوں کو آگے پیچھے اور مزید وزیر ہوں گے بالخصوص. اچھا یار یہ اس سے پہلے کہ وقت ختم ہو جائے، یہ چودھری سرور کا معاملہ کو سیریس لگ رہا ہے. آج ان کو میاں نواز عمران خان، وزیر اعظم عمران خان کو نہیں ملے. سننے میں پہلے نئی ملک سے مل کے آ گئے تھے. سننے میں آ رہا ہے کہ کل وہ پریس کانفرنس کریں گے چودھری سرور صاحب اور اس میں وہ کوئی ڈیٹیل بتائیں گے. ویسے چودھری سرور جو ہیں وہ نون لیگ میں بھی جب گورنر تھے تو ایک باغیانہ مزاج تو ہے ان کا. وہ اختلاف بھی کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد اگر ان کی بات نہ مانی جائے تو پھر وہ سائڈ پہ بھی ہو جاتے ہیں. اب کیا اندر کی کہانی اس کو لے کے کیا ہے جو اتنے وہ نالاں ہیں اور شکوے بھی کر رہے ہیں؟ دیکھیں یہاں پنجاب میں ان کا رول ہونا چاہیے کہ جوڑیں آپ، نہ کہ توڑیں. تو ابھی تک تو کوئی ایسا رول ان کا کوئی متعین نہیں ہو سکا کہ وہ کوئی سیاسی رول بطور گورنر یہاں بیٹھ کے کر رہے ہیں. باتیں بڑی ہیں، عمل کام ہے. سیاسی ڈائنامکس نظامی صاحب بہت سے حوالوں سے بدلی ہیں اور بہت سی جماعتیں ایسی ہیں جو اس کا ادراک بھی کر رہی ہیں، لیکن پی ٹی آئی کے معاملات اور بالخصوص انسائیڈ پارٹی میٹرز اتنے گمبھیر ہوتے جا رہے ہیں. کیا موجودہ سیاسی ڈائنامکس کا بالکل بھی اندازہ نہیں ہے؟ لیکن یہ سارا اپنا ڈرٹی لرن پبلک میں دھوتے ہیں جو کہ کوئی پارٹی اور نہیں کرتی. اور اس کی وجہ سے ایک پارٹی کے اندر ڈی مورلائزیشن بھی سیٹ ان ہو رہی ہے کہ جب آپ دیکھیں کہ آپ ایسے لوگوں کو لا رہے ہیں، مطلب ہے کہ یہ پی ٹی آئی جو ہے کوئی سیاسی جماعت ہے یا کوئی لانڈری کی مشین ہے کہ جو بندہ کنٹروورشل ہو، کرپٹ ہو، خراب ریپوٹیشن ہو، آپ اس کو گالیاں دے رہے ہیں. ٹھیک، وہ پی ٹی آئی میں آیا تو وہ ڈائریکٹلی نوکے تو وزیر بن جاتا ہے، مشیر بن جاتا ہے. اچھا یہ نیب سفارش کر دی ہے جی علیم خان صاحب کا نام ای سی ایل میں ڈالا جائے اور شکنجہ علیم خان صاحب پہ مزید کستا ہی جا رہا ہے. اور یہ اس تاثر کی تو نفی ہے جو احتساب کو انتقام. میں اس سے پہلے کہ وہ آپ آئے میں بزدر صاحب پہ تھوڑی سی بات کرنا چاہتا ہوں. جی جی. کہ یہ بزدر صاحب جو ہیں یہ آپ دیکھیے گا یہ آہستہ آہستہ پرپروزے نکال کے بڑی ہارڈ لائن لینی شروع کر دیں گے. وسیم اکرم پلس ہو جائیں گے اور باؤنسرز پہ باؤنسرز ہوں گے. باؤنسر مارنے پڑیں گے کیونکہ آپ کو یاد ہے کہ یہ جو حنیف رامے تھے وہ مصطفیٰ کر کے بعد گورنر آئے. ان کا بھی تھا کہ بڑے ادیب ہیں، انٹلیکچوئل ہیں، یہ ہے وہ ہیں. انہوں نے بعض ایسے پنجاب میں اقدامات کیے جو مصطفیٰ کر سے بھی زیادہ سخت تھے. اچھا ٹھیک ہے نا. اور وہ اس لیے کیے کہ ان کے اوپر یہ اسٹرک بنا. اسی طرح بزدر صاحب جو ہیں یہ اپنی ریپوٹیشن بنانے کے لیے آپ دیکھیے گا یہ بڑے ہائی پروفائل چیف منسٹر صاحب. دوسرا نظامی صاحب جو بزدر صاحب کو ایج ہے آپ نہیں سمجھتے کہ بالکل ایک گاؤں سے ہیں، دیہی علاقے سے ہیں جہاں غریبوں کی تعداد بہت زیادہ اور غریبوں کے مسائل کو سمجھتے ہیں، ان کی نفسیات کو سمجھتے ہیں. یہ ایج کیا ان کو نہیں ہے؟ جو یہ نہیں ہے ان کو ایج یہ ہے جو میاں نواز شریف کو بھی حاصل تھا. کیا کہ بھئی وہ جو انگریزی کہتا ہے یہ ڈفر، انگریزی بولنے والا نہیں، اس کو انگریزی نہیں بولنی آتی. حالانکہ میرا کلاس فیلو تھا سینٹ اینتھنیز ہائی اسکول میں، اس کو انگریزی نہیں بولنی آتی اور یہ پائے کھاتا ہے اور یہ ہے وہ ہے، اس کے اپر اسٹوری خالی ہے. اس کی سب سے بڑی اسٹرینتھ تھی میاں نواز شریف کی کہ لوگ آج بھی یہ ہے کہ لوگ اس کو انڈر ایسٹیمیٹ کرتے ہیں انگریزی کی بنیاد پہ، کلاس کی بنیاد پہ کہ جی وہ پتہ ہی کچھ نہیں ہے اس کو، کلو لیس ہے. ٹھیک ہے. بزدر صاحب کو بھی یہ ایڈوانٹیج ہے کہ ہم ان کو انڈر ایسٹیمیٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن حقائق سے، زمینی حقائق سے بڑی حد تک بزدار صاحب واقف ہیں اور جو امور وزارت اعلیٰ ہیں وہ اب سیکھ لی ہیں ان کا امتحان ہے. دیکھیں واقعی ایسے نہ نکلیں، لیکن میرا اپنا خیال ہے کہ آئی ایم آپٹمسٹک. ٹھیک ہے. اچھا علیم خان صاحب ای سی ایل میں ان کا نام ڈالا جائے، نیب کی سفارش ہے یہ، اور اب شکنجہ ان پہ مزید تنگ ہوتا جا رہا ہے. اب کیا جو پوزیشن کہتی تھی کہ جان بوجھ کے علیم خان صاحب کو پھنسایا گیا ہے، کہیں ایسا تو نہیں ہے؟ یا پھر واقعی علیم خان صاحب پہ جو الزامات ہیں
وہ نیب ثابت کرنے لیکن یہ عمران خان صاحب نے ایک بات تو کہی ہوئی ہے نا کہ جن کے اوپر نیب کا کیس ہے ان کے لیے کوئی جگہ نہیں میری ٹیم میں. تو علیم خان صاحب کا دیکھیں واٹر فال کہ ایک زمانے میں تو وہ اے ٹی ایم گننے جاتے تھے خان صاحب کے, اب وہ پابند سلاسل ہے نیب کے. الٹیمیٹلی خود بیل ویل ان کی بھی ہو جائے گی, ای سی ایل پہ ہیں تو کوئی بات نہیں, لیکن وہ ان کے اوپر جو الزام ہے وہ تو ہے نا. اب اچھا نظامی صاحب, لاسٹ میں ذرا وزیر اعظم کے دورہ ایران کو لے کے تھوڑا کامنٹ کر دیں, اور اس پہ اپوزیشن نے تو خیر آج اس کو محاذ ہی کھول لیا, زبان کیا پھسلی پرائم منسٹر پاکستان کی. لیکن اوور آل اگر اس دورے کو آپ دیکھیں اور ایک دو جو زبان پھسلی وہ باتیں, پھر ایک محتاط کمیونیکیشن نہیں کی گئی پرائم منسٹر کی جانب سے, یہ بھی باتیں کی جا رہی ہیں اپوزیشن, جیسے نفیسہ شاہ صاحبہ بھی کہہ رہی تھیں, آپ کا تجزیہ اس پہ کیا کہتا ہے؟ کیا واقعی ایسا ہے تھوڑا محتاط اور ہو جانا چاہیے تھا پرائم منسٹر کو؟ نہیں, پرائم منسٹر کو ذرا ہوم ورک زیادہ کرنا چاہیے. پھر یہ ہے کہ اس کو بہت بڑا یہ کہ جی میں ایکسٹیمپور بولتا ہوں, یہ ضروری ہے کہ آپ کے پاس کوئی نوٹس ووٹس ہوں جس سے آپ تیاری کر کے ہیں. یہ نہیں کہ آپ اس طرح کر کے سامنے پڑھنا شروع کر دیں, لیکن کوئی پوائنٹس تو ہونے چاہیے نا کہ, اور آپ کو بیسک کوئی بریفنگ صحیح دی جائے وہ اپنی جگہ پہ. لیکن ایران کا جو دورہ ہے یہ کوگلو سے مٹی جاڑنے کا مترادف ہے, ہمارا قبلہ اوقابہ دوسری طرف ہے. چلیں نظامی صاحب بہت شکریہ, آپ کے وقت کا پروگرام ختم ہو گیا, فیصل کو آج کے پروگرام سے اجازت دیجیے.